السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک، خوش باش اور مزے میں ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں تھی پچھلے دنوں بہت زیادہ بیزی، آرڈرز بہت سارے ہوتے ہیں اور ٹائم اور موقع دونوں ہی نہیں ملتا کہ ویڈیو بنا سکوں، لیکن یہ آج ہمیں آیا تھا آرڈر 8 کلو کے چاول بنانے کا۔ مطلب یہ تقریباً ایک دیگ کا ہی آرڈر تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ہی بنا لوں، ہم کیسے اپنے آرڈرز ریڈی کر کے بھیجتے ہیں۔ جو نیو ہیں انہیں میں بتاتی چلوں کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور یہ میرا چھوٹا سا بزنس ہے۔ ہم آرڈرز پر فوڈ ریڈی کر کے دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے چنوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، ساتھ ہی ہم اپنے پیاز فرائی کر لیں گے۔ پیاز ہم نے اس لیے اتنی جلدی فرائی ہونے کے لیے رکھ دیے کیونکہ چاولوں کی ظاہر ہے کوانٹٹی بہت زیادہ ہے اور مسالے بننے میں بہت ٹائم لگنا تھا، تو اس لیے پیاز ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے، لائٹ براؤن ہی رکھیں گے کیونکہ کسٹمر کو چاولوں کا زیادہ براؤن کلر نہیں چاہیے۔ تو جیسے ہی لائٹ براؤن ہوتے جائیں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے۔ جب وہ ہلکا ہلکا فرائی ہو جائے تو اس میں ہم ٹماٹر ڈال دیں گے۔ آج چیزوں کی بہت سی بنائی ہونے والی ہے۔ نارملی لوگوں کی دھلائی ہوتی ہے مگر یہاں ہمارے مسالوں کی، ہماری چیزوں کی بنائی ہونے والی ہے، سو ریڈی رہیے گا۔ جب ادرک لہسن بھی فرائی ہو گئے، ٹماٹر بھی فرائی ہو گئے، تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے گرین چلی کا پیسٹ، اور اب ہم اس کو بھی بھونیں گے، بھونتے جائیں، لیکن صرف بھوننا نہیں ہے، ساتھ ساتھ ڈھکنا بھی دینا ہے تاکہ جو آپ کی ساری چیزیں ہیں وہ اچھے سے تو سرکار ہم نے اتنا بھوننا ہے اس کو کہ جتنا بھونا جا سکتا تھا، مگر پھر بھی آخر کتنا بھونا جا سکتا تھا۔ اب اسے ریسٹ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم، اور اب ہم ڈال رہے ہیں نمک۔ زخموں پہ نمک چھڑکنا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن یہاں ہم بھنائی میں نمک چھڑکیں گے اور اس سے کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ہماری باجی کو لگا تھا کہ آئل جو ہے وہ کم ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا آئل اور ڈالا اور پھر بھوننے لگے ہیں۔ ان کی اپنی گرمی کی سارے بدلے جو ہیں وہ اس مسالے سے وہ لے رہی تھیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو پوری ویڈیو دیکھ لیں کہ وہ ہر ایک چیز کو کتنا زیادہ فرائی کرنے والی ہیں۔ اب ڈالیں گے باقی مسالے جیسے کہ ہلدی اور دڑا مرچ ڈال دی ہے ہم نے، اور اس کو مکس کریں گے، اور تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دیں گے اور اسے تھوڑا ریسٹ کرنے کا شرط بخشے گی بیچاری کو۔ اس کی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ہم املی کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے۔ اب آپ نے دیکھا میں نے ایڈ کا ورڈ یوز کیا، ڈالا نہیں بولا، میں نے کہا آپ لوگ بور ہو گئے ہوں گے، تھوڑی انگلش بھی ہونی چاہیے۔ تو آگے جو ہے اس کی مزید وہ بھونتی جا رہی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ آج بہت زیادہ بھنائی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آلو بخارے کا پیسٹ ڈالے گی وہ املی کے بعد، اور پھر ان دونوں چیزوں کو بھونتی جائے گی اور یہاں تک کہ بیچارے مسالے بھی جب وہ ریسٹ دے گی تو سکون کا سانس لے گے کہ شکر ہے باجی کا ہاتھ تو رکا۔ اب کالی مرچیں اس نے اس میں ڈالی ہیں اور ڈال کے اس کو بھی بھون لے گی، زیادہ دیر نہیں بھوننا اس کو، باجی وہ تھک جائے گی کالی مرچیں، اور پھر آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کو وہ تنگ کریں گی۔ خیر یہ تو تھا مذاق۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوالٹیڈ اور ہائیجینک ڈال رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کی صحت کو ہرٹ کر سکے یا ایکسپائر ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہم کرتے۔ میرے خیال میں چنے یہاں پہ بوائل ہو گئے ہیں اور باجی نے وہ اندر ڈال دیے ہیں، اور اب ان کی بھنائی کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اور جب تک یہ ہو رہا ہے سارا پروسیس، آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، اور آپ لوگوں نے اپنی بہن کا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی جا کے کر دیں، اور اگر کر چکے ہیں آلریڈی تو بہت بہت شکریہ۔ اس کو مزید بھونتی جائے گی یہاں تک کہ جب یہ بھن جائے گی، اچھے طریقے سے بھن جائیں گے چنے، تو پھر وہ اس میں ڈالا۔ آج میں نے کتنا یہ ورڈ یوز کرنا ہے، بھوننا۔ خیر اب اس نے دہی ڈال کے مکس کر لیا، اور دہی کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ تیل چھوڑ جائے، اور جو اس کے سفید ذرات ہیں وہ نظر آنے بند ہو جائیں۔ جیسے ہی یہ ہوتا جائے اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی کی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کے چاولوں کی کوانٹٹی اور کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کون سے چاول یوز کر رہے ہیں۔
اور اس میں کتنا پانی جو ہے وہ چاولوں کو ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ کب ڈالو گی بہن پانی ڈال دو، بیچارے چنے بھی تنگ آ گئے اتنی بھنائی سے۔ چلیں جی، اس نے میری فریاد سن لی ہے اور اس نے پانی ڈال دیا ہے۔ باجی کو لگا تھا میرے خیال میں نمک تھوڑا سا کم، تو انہوں نے اور نمک ایڈ کر دیا ہے۔ لیمو 2 کٹے ہوئے ڈالے ہیں اور ثابت گرم مسالہ ڈالے گی۔ اب وہ ثابت گرم مسالہ میں دار چینی، بادیان کا پھول، زیرہ، خشک دھنیا، اچار آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ ضرور ڈالنا ہے۔ اس کا ایک اپنا ہی الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے، بالکل دیگ کی طرح، جیسے دیگ کے چاول ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے۔ اب یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم جی آ جائیں گے ویٹ پہ۔ ویٹ کس چیز کا؟ ویٹ ہم کریں گے پانی کے بوائل ہونے کا، کیونکہ پانی جیسے ہی بوائل ہوگا پھر ہم اپنے چاول جو ہیں وہ اس میں شامل کریں گے۔ جو دھنیا، خشک دھنیا آپ نے اس میں ڈالنا ہے، وہ آپ نے پیسنا نہیں ہے، وہ ہلکا سا کٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس کو رگڑ لیں ہاون دستے میں، لیکن وہ پسا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ڈالنے کے بعد ان کو مکس کر دیں گے۔ پانی بوائل ہو جائے گا تو چاول ڈال دیں گے۔ ڈال لو پانی، چاول ڈال لو یار، کب ڈالو گی چاول؟ خیر وہ بھی بیچاری صحیح ہے، وہ ویٹ کر رہی ہے کہ کب پانی کو بوائل آئے گا۔ تو پانی کو بوائل آنا میرے خیال میں شروع ہو چکا ہے اور اب وہ چاول بھی ڈالے گی بہت جلد۔ تو جی اس نے ہماری فریاد سن لی ہے اور اب وہ ڈالنے لگ گئی ہے چاول ڈال کے اس کو کفگیر سے ہلائیں گے تاکہ سارے مسالے اور پانی اور وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اندر جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ حل ہونے کے بعد انہیں اچھے سے مکس کر کے آنچ جو ہے وہ تیز رکھنی ہے تاکہ آپ کے چاولوں کو جو ہے وہ بوائل آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم پانی کو بوائل آنے کا ویٹ کر رہے ہیں، اتنا بوائل آئے کہ جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔ جیسے ہی ڈرائی ہوگا ہم اپنے چاولوں کو دم پہ رکھ دیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم نے تو رکھا تھا، آپ اپنا دیکھ لیں۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے اپنے چاولوں کی کوالٹی اور کوانٹی۔ ریڈ کلر ہم نے اوپر ہلکا سا چھڑک دیا تھا کیونکہ آج کل یہ ٹرینڈ میں بھی ہے اور مجھے تو اچھے بھی لگتے ہیں کلرفل چاول۔ اور اس کے بعد دم پہ رکھ دیں۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد دم اتار لیں اور آپ کے جو مزیدار چنا چاول ہیں وہ ریڈی ہیں۔ اور کچھ لک جو تھی وہ ہماری اس طرح سے تھی، ہٹاؤ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ کتنے اچھے چاول بنے تھے، بہت تعریف ہوئی تھی اور کسٹمر بہت ہیپی تھا الحمدللہ۔ اس کو مکس کر لیں، انہوں نے پیکنگ میں منگوائی تھی، پھر ہم نے اس کو باکسز میں پیک کر لیا تھا کیونکہ انہیں بانٹنے تھے آگے چاول، یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پیک کر دیں۔ ہمارے 70 to 80 باکسز بن گئے تھے 8 کلو چاولوں میں، اور اس طرح سے پھر ہم نے شاپر میں ڈال کے اور مضبوطی سے بند کر کے اپنے ڈلیوری بوائے کے دیے کہ بھائی یہ جاؤ اور جلدی سے پہنچاؤ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو پلیز معاف کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔